آج بیٹل گراؤنڈ آف مائنڈ کا جو اس کا آخری حصہ پیش کروں گا، اس کے بعد بیٹل گراؤنڈ آف چرچ میں اس کے اوپر آپ کو میسیجز اگلے اتوار سے دوں گا۔ یسوع مسیح کھوپڑی کی جگہ کے اوپر مصلوب ہوا اور وہاں پر اس نے کیا کی؟ ایک بڑی جنگ کو جیتا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے کے ساتھ شیطان، ابلیس تصورات اور خیالات کا استعمال کرتا ہے، اور کس طریقے کے ساتھ جو ہے ہمارے مائنڈ کے اندر جو ہے وہ جنگ کو برپا کرتا ہے، اور بہت دفعہ ہم اس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ یہ گھمنڈ، یہ غصہ، تفرقہ، جدائی، بدتے، یہ ان کے وسیلے سے ہماری زندگیوں کے اندر وہ کام کرتا ہے۔ خوف ہے، ناکامی ہے، یہ سب چیزیں ہیں جو ہمارے مائنڈ کے اندر کام کرتی ہیں، اور ہر ایک اونچی چیز جو مسیح کی پہچان کے برخلاف ہے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ جو the knowledge of the God کے خلاف ہے، خدا کے علم، اس کی پہچان کے خلاف ہے، جہاں پر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں وہاں پر آپ ڈیمونک سرگرمیاں ہوں گی، یعنی شیطانی سرگرمیاں وہاں پر ہوگی، اور ابلیس وہاں پر کام کرے گا۔ لاسٹ ٹائم میں نے اس کے اوپر ذکر بھی کیا، کس طریقے کے ساتھ سوچوں کے اندر ابلیس کام کر رہا ہے، اور برا حال ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا اس زمانے کے برے لوگوں کا یہی حال ہوگا کہ کس طریقے کے ساتھ ایک نہیں بلکہ 7 بدروہیں گھروں کے اندر کام کر رہی ہیں اور یوں خرابی پیدا کر رہی ہیں۔ لیکن میں نے یہ بھی بتایا کہ جو اس سے زوراور ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے سارے ہتھیاروں کو چھین لیتا ہے۔ آمین۔ اس کے سارے ہتھیاروں کو کیا کرتا ہے؟ چھین لیتا ہے، جس پر اس کا بھروسہ ہے۔ یہ سب چیزیں اس کے کیا ہے؟ کہہ لیجئے کہ اس کے خلاف ہیں، یہ اس کے ہتھیار ہیں، اور جو جس کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ آمین۔ اور آج اس آخری سرمن کے اندر آپ کو اس جگہ کے پر کھڑا کرنا ہوگا کہ جس سے آپ اپنی جان کے اندر، مائنڈ کے اندر، اپنی روح بدن جان کے اندر جو ہے اس ایلیمنٹ کو اپنی زندگی کے اندر لیں گے جس کے ذریعے سے آپ اپنی جنگ جیت سکتے ہیں۔ آمین۔ اور آج جو سرمن کا جو ٹائٹل ہوگا، رول ان دا مڈسٹ آف یور اینمی، اپنے دشمنوں پر حکمرانی کرنا۔ اپنے دشمنوں پر کیا کرنا؟ حکمرانی کرنا۔ کیسے آپ اپنے دشمن کے اوپر، اپنے دشمنوں کے اوپر جو ہے رول کر سکتے ہیں۔ آمین۔ پہلا یوحنا 4 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، وہ جو تم میں ہے اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ جو تم میں ہے وہ کیا ہے؟ بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے کے ساتھ ہمیں یہ تسلی اور اطمینان ہونا چاہیے۔ اے بچوں، تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آگے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ جب ہم جنگ میں دو بدو ہیں، روحانی جنگ کی بات کرتے ہیں، تو اس میں آپ جو ہے سیلف اشورڈ نہیں ہونا ہمیں، بلکہ گاڈ اشورڈ ہونا ہے۔ یعنی اپنی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ کس کے اوپر بھروسہ کرنا ہے؟ خدا کے اوپر بھروسہ کرنا ہے۔ جب آپ بات کرتے ہیں کہ آپ دشمن کے اوپر حکمرانی کریں تو اس کا مطلب ہے اتھارٹی ہے۔ رول جو ہے یہ اتھارٹی کے ذریعے سے رول کیا جاتا ہے، اور جب تک آپ ٹھیک طور پر اتھارٹی کو نہیں سمجھتے، اختیار کو نہیں سمجھتے، اس وقت تک آپ رول نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دشمن کے اوپر کیا کریں؟ رول کریں، اس پر حکمرانی کریں،
لیکن کیوں کر سکتے ہیں جبکہ آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہوتی ہے؟ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے کے ساتھ خدا اس ساری کائنات کے اوپر اور دشمن کے اوپر، ابلیس کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی کرتا ہے، ہر چیز کے اوپر حکمرانی کرتا ہے۔ ایک جو ہے طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے مائنڈ کے اندر جو ہے، جب آپ بیٹل گراؤنڈ آف مائنڈ کی بات کرتے ہیں تو مائنڈ کے اندر جو ہے کس طریقے کے ساتھ آپ جنگ جیت سکتے ہیں، روحانی جنگ کیسے جیت سکتے ہیں۔ ایک اور حوالہ دیکھ لیجئے، رومیو کا خط، اس کا 16واں باب، اس کی 26ویں آیت۔ رومیو 16واں باب اور اس کی 26ویں آیت لکھا ہے، اور خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا دے گا۔ آمین۔ مؤثر روحانی جنگ لڑنے کے لیے ہمیں روحانی اختیار کو سمجھنا ہوگا۔ جو روحانی اختیار ہے یہ کسی دوسرے پر قوت کا استعمال کرنا نہیں ہے، جو عام طور پر دنیا میں ہوتا کہ میرے پاس اگر اسپرچل اتھارٹی ہے تو میں کیا کرتا ہوں، دوسرے کے اوپر وہ کیا کرتا ہوں، وہ اس کا غلط استعمال کرتا ہوں کہ یہ میرے پاس یہ اختیار ہے۔ جب آپ کے پاس روحانی اختیار ہے تو پھر آپ خدا کے اطمینان کو ان جگہوں کے اوپر قائم کریں گے جہاں کسی وقت شیطان نے پریشانی اور تکلیف کو قائم کیا ہوا تھا۔ میری بات آپ سمجھے ہیں؟ جب آپ اسپرچل اتھارٹی جو ہے، جو روحانی اختیار جو ہے، یہ اس وقت جو ہے یہ آپ قائم کر پائیں گے جب آپ خدا کے اطمینان کو ان جگہوں کے اوپر جو ہے وہ قائم کریں گے جہاں پر کسی وقت شیطان نے پریشانی اور مصیبت اور تکلیف کو جو ہے وہ جگہ بنائی ہوئی تھی۔ جس جگہ کے اوپر اطمینان نہیں ہے وہاں پر رولنگ نہیں ہو سکتی ہے۔ پیس جو ہے وہ کیا کرتا ہے، حکمرانی کرنے کی جو ہے وہ قوت دیتا ہے۔ جہاں پر پیس نہیں ہے وہاں پر رول نہیں ہے، وہ ٹھیک رولنگ نہیں ہے۔ مثلا آپ اس بات کو سمجھ پائیں گے، ہمارے ملک کے اندر جو ہے کیوں پیس نہیں ہے، کیونکہ ٹیررزم ہے۔ اور جہاں پر ٹیررزم ہوتا ہے، جہاں پر جبر ظلم ہوتا ہے، جہاں پر خوف ہوتا ہے، جہاں پر ابتری ہوتی ہے، وہاں پر رولنگ ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ رولنگ جو ہے وہ ان جگہوں کے اوپر ٹھیک ہوتی ہے جہاں پر پیس ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ امن، سلامتی، اطمینان جن جگہوں کے اوپر ہوتا ہے وہاں پر ٹھیک حکمرانی ہوتی ہے، وہاں پر ٹھیک رولنگ ہوتی ہے۔ اب بات آ گئی ہے دشمن کے اوپر حکمرانی کرنے کی، تو پھر ہمیں جو ہے کس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ جہاں دشمن کے اوپر حکمرانی کر سکیں، تو اس کے لیے کیا ہونے کی ضرورت ہے؟ پیس کی ضرورت ہے۔ اور جب اطمینان جو ہے ہوگا تو آپ رول کر سکیں گے۔ آمین۔ اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا جو اطمینان کا کیا ہے، وہ چشمہ ہے، وہ کیا کرے گا، تمہارے پاؤں سے جلد شیطان کو کیا کرے گا، وہ کچلوا دے گا۔ کون ایسا کر سکتا ہے؟ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ گاڈ آف پیس جو ہے وہ ایسا کرتا ہے۔ آمین۔ اور پھر آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ جہاں پر فکر، خوف اور بے چینی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر فتح نہیں ہوتی ہے۔ تو گویا جو ہے پیس جو ہے آپ کو وکٹری کی طرف لے کر جائے گا۔ آمین۔ پیس کیا کرے گا؟ آپ کو وکٹری کی طرف لے کر جائے گا۔
अमन, सलामती, चैन, सुकून, यह आपको किस तरफ लेकर जाएगा? ये फतह की तरफ लेकर जाएगा। आमीन। हमारी फतह समझदारी से नहीं होगी, हमारी फतह टैलेंट से नहीं होगी, ना ही जज्बात से होगी, बल्कि कैसे होगी? पीस से होगी। प्रेज द लॉर्ड। कैसे आती है हमारी फतह? पीस से होगी। और जब तक हमारी जिंदगियों के अंदर पीस नहीं है, उस वक्त तक आप रूल नहीं कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि अगर आपके सोचों, ख्यालों में ये चीजें, खौफ पाया जाता है, फिक्र पाई जाती है, और आप अपने अंदर बेचैनी पाते हैं, तो आप अपने पूरे बदन, रूह, जान के अंदर ठीक तौर पर वो रूल नहीं कर पाएंगे, और आप ठीक तौर पर जिंदगी बसर नहीं कर पाएंगे। बैटल ग्राउंड ऑफ माइंड के अंदर ये जरूर है कि किस तरीके के साथ आप अपने तस्वुरात, अपने ख्यालात को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये थ्रू पीस होगा। आमीन। और खुदा का इत्मीनान खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, शैतान को तुम्हारे पांव से जल्द कुचलवा देगा। आमीन। जब आप मत्ती की इंजील उसके 8वें बाब में 23वीं से 27वीं आयत में पढ़ते हैं, तो आपको एक वाकया नजर आता है, जहां पर शागिर्द है, यीशु मसीह है, और वो कश्ती में है, और यीशु मसीह वो पीछे वो गद्दी पर क्या हुआ था? सोया हुआ था। और उस दौरान में क्या हुआ? एक बहुत बड़ा तूफान वो बरपा हुआ। इतना वायलेंट वो स्टॉर्म था कि पानी वो कश्ती पर चढ़ आया, और वो जो माहीगीर थे और बड़े जानदार लोग थे, वो घबरा गए, और उनको जान के लाले पड़ गए कि शायद हम आज नहीं बचेंगे। और वो फौरन वो यीशु मसीह की तरफ रजू लाते हैं, और यीशु मसीह स्टिल उस बड़े स्ट्रॉम में, उस बड़े तूफान में, उस बड़ी आवाजों में, उस बड़े शोर में, उस बड़ी मौजों में वो क्या कर रहा था? वो सो रहा था। और वो जाकर उसको हिलाते हैं, साहिब, ए खुदावन, क्या तुझे मालूम नहीं है कि हम हलाक हुए जाते हैं? और उसने उठा, ठीक है, और उसने क्या किया? हवा को क्या किया? डांटा, ठीक है। तो क्या हुआ? वो चैन हो गया। आमीन। अब ये देखिए कि यीशु मसीह के इख्तियार ने खौफनाक तूफान को क्या किया है? वो रोक दिया। वो तूफान से लड़ा नहीं, ना ही वो डरा, बल्कि उसने उसके खौफ का सामना किया, और अपने इख्तियार को क्या कर दिया? ताबे कर दिया। किस हालत में? विद पीस। आमीन। विद कंप्लीट पीस। आमीन। मेरी बात आप समझे हैं? पीस, अथॉरिटी और रूलिंग, ये तीन चीजें एक दूसरे के साथ क्या है? लिंक्ड है। अगर आपके पास इत्मीनान है, आप क्या करेंगे? रूल करेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और फिर आप गालिब आएंगे, और आप चीजों को ताबे कर पाएंगे। अगर अथॉरिटी, अगर आप इस्तेमाल, आपकी अथॉरिटी, आपका इख्तियार, जो रूहानी इख्तियार है, वो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, इसका मतलब क्या है? आपकी जिंदगी के अंदर पीस नहीं है। और पीस रूलिंग करता है, रूलिंग बख्शता है। आमीन। और फिर आप, ये अथॉरिटी बख्शता है, और फिर आप रूल कर पाएंगे। आमीन। चुनाचे रूल करने के लिए, हुक्मरानी करने के लिए आपको अथॉरिटी की जरूरत है, और अथॉरिटी को ठीक इस्तेमाल करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? पीस की जरूरत है। आमीन। और आप ये देखिए कि एक और जगह के ऊपर आपको एक बड़ा अजीब सा समा मालूम होगा, वो भी क्राइस्ट के हवाले से है। जहां आप ये देखिए कि क्राइस्ट को पिलातुस की अदालत के अंदर क्या किया गया है? वो घसीटा गया। वो पिलातुस की अदालत में खड़ा था, और पूरी हेल की पावर्स उसके अगेंस्ट थी। और आप देखिए, पिलातुस, सदार काहन, फकीह, फरीसी, ये सब, और इस्राएली कौम, और इवन शैतान उनके पीछे, जहां पर पूरी फोर्सेस के साथ वो उसके मुकाबले में था। लेकिन आप ये देखिए, यीशु मसीह की तरफ देखिए, वो
आराम से उस सलामती के अंदर था जो क्राइस्ट को घेरे हुए थी। आमीन। उस पीस के अंदर था जो उसको हासिल था। वो अमन जो खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए उसके अज़म से पैदा हुआ था। आमीन। वो अमन, जो चैन, वो तसल्ली, वो पीस, ठीक है, जो खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए उसके अज़म से पैदा हुआ था कि हाँ, मैं खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए यहां पर मौजूद हूं। और इससे जहां उसके अंदर क्या यह पैदा हो रहा है, पीस जो उसे घेरे हुए है, और वो ऐसे ही खड़ा है। उसे कहा मुझे तुझे छोड़ने का इख्तियार है। उसे कहा बैठ जा आराम से, ये अगर तुझे ऊपर से ना मिलता तो तेरा मुझ में कुछ नहीं। हालेलुया। लेकिन इसके बरअक्स आप ये देखिए, वहां पर हलचल मची हुई है, उसके अंदर हलचल मची हुई है। बल्कि यूं कह लीजिए ट्रायल तो खुदा यीशु मसीह का हो रहा था, लेकिन जहां दूसरी तरफ ऐसा मालूम होता है ट्रायल यीशु मसीह का नहीं, वो तो खुद जो है ट्रायल के अंदर जा रहे थे। आमेन। पीस माय डियर, ये आपको रूलिंग देता है। आमीन। ये आपके इख्तियार को जोर देता है। या आप कह लीजिए पीस जो है ये आपकी रूलिंग को, आपकी अथॉरिटी को हवा देता है कि आप रूल कर सके। या आप ये कह लीजिए पीस जो है वो आपके इख्तियार को जो है वो पुश करता है, वो आपको जो है वो धकेलता है रूल कर। आमीन। चनाचे आज मैं आपको इसके लिए इनकरेज करना चाहूंगा कि आप रूल कर सकते हैं, हम रूल कर सकते हैं उस इख्तियार के साथ जो हमारे पास है। हम परेशान हैं, बहुत दफा बहुत परेशान हैं कि ये क्या बात है, यीशु मसीह ने हमें इख्तियार दिया है, यीशु मसीह ने हमें अथॉरिटी दी है, लेकिन वो अथॉरिटी काम नहीं कर रही। यहां पर जो है बेचैनी है, अबतरी है, खौफ है, डर घुसा हुआ है यहां पर, और जिसके सबब से जो है हम इख्तियार इस्तेमाल नहीं करते, और जब इख्तियार इस्तेमाल नहीं करते रूल नहीं कर पाते। शैतान के हथियार हैं ये खौफ, फिक्र, वरी होना, एकदम से परेशानी, या एकदम से जो है वो एकदम से हम अपसेट हो जाते हैं, एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एकदम से हम जो है वो अपने रास्तों से बिगड़ जाते हैं। वो ये इसके हथियार हैं। उसके हथियारों को जो है वो उतारना है तो ज़रूर है कि हम इन चीज़ों को सीखें। और जब वो अपने हथियार इस्तेमाल करता है हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो क्या हो जाता है, अमन, तसल्ली, पीस उड़ जाता है, और हम अपने अंदर परेशानी को जगह वो दे देते हैं। आमीन। क्या हम अपने दुश्मनों के ठिकानों को जानना चाहते हैं? हर एक चाहता है कि दुश्मन के ठिकानों को क्या किया जाए, जाना जा सके। इसलिए आपके जितने भी तल्लुकात हैं, उन जितने भी तल्लुकात का जो नेटवर्क है, और जहां पर भी इत्मीनान नहीं है वहां पर जंग है। ठीक है। और जो है पीस का जो उल्ट है वो जंग ही है। ठीक है। जंग का जो है वो उल्ट क्या होगा, पीस है, पीस का उल्ट जो है वो जंग है। और दूसरी तरफ जहां पर फतह है वहां पर क्या है, पीस है। ठीक है। अगर एक जगह के ऊपर जहां पर इत्मीनान नहीं, आप समझ लीजिए वो ठिकाने हैं अबलीस के, वो ठिकाने हैं हमारे दुश्मन के। वहां आप निशानदेही कीजिए, अपने अंदर झांक कर देखिए वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं, वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सी जगह हैं जहां पर आप अपने अंदर या खौफ महसूस करते हैं। वो कौन सी चीजें हैं जहां पर जो है फिक्रमंदी पाई जाती है। वो कौन सी चीजें हैं जहां पर जो है ये अबतरी और बेचैनी पाई जाती है। याद रखिए ये वही जगह हैं या वही ठिकाने हैं जो दुश्मन ने बनाए हुए हैं। यह आराम के साथ उसकी निशानदेही आप कर सकते हैं। और जहां पर आपको फतह नजर आती है इसका मतलब यह है वहां पर चैन है, और जहां पर चैन है वहां पर आपको फतह जो है नजर आना वो शुरू हो जाएगी। आमीन। और आप ये देखिए कि गौर से सुनिए, जब मुसीबत आती है, जब शैतान जो है वो जलते हुए तीर छोड़ता है ताकि हमें मुसीबत ज़दा कर दे, और इस हालत में अगर आपको जितना ज़्यादा सुकून मिलता है उतना ही ज़्यादा आप सही मायनों में आप मसीह की फतह में चल रहे होते हैं।
بات سمجھائیے. اگر اس حالت کے اندر جو ہے اگر آپ کو زیادہ سکون ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح معنوں میں ٹھیک طریقے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ مسیح کی فتح میں جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں. اور اگر جو ہے مصیبت کے اندر اور زیادہ آپ کا برا حال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مسیح کی فتح میں وہ نہیں چل رہے ہیں بلکہ آپ شیطان کی ہتھے چڑھ چکے ہیں اور ان قریب آپ کا وہ برا حال کر دے گا اور آپ کے جو اندر اس بیٹل گراؤنڈ آف مائنڈ میں آپ جو ہار چکے ہوں گے. بیٹل گراؤنڈ آف مائنڈ کے اندر اگر جیتنا ہے تو پیس کا ہونا بہت ضروری ہے. آمین. یہ آپ کے اندر جو ہے طوفان اٹھے ہوئے ہیں, اندر جو ہے وہ ایک بڑا شور برپا ہوا ہے, اندر جو ہے یہ موجیں اٹھتی ہیں, بڑا شور جو ہے جس سے جو ہے زندگی جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ وہ مشکل کے اندر پڑ چکی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ the peace of God کے اندر آپ موو نہیں کر رہے ہیں. یہ ایسا ہی ہے. پالوس رسول کہتے ہیں فلپیوں کے خط اس کے پہلے باب اس کے 28ویں آیت میں, اور کسی بات میں مخالفوں سے دہشت نہیں کھاتے. کسی بات میں مخالفوں سے دہشت نہیں کھاتے. یہ ان کے لیے ہلاکت کا صاف نشان ہے, لیکن تمہاری نجات کا اور یہ خدا کی طرف سے ہے. آمین. چنانچہ کسی بات میں مخالفوں سے کیا کرتے ہیں؟ دہشت نہیں کھاتے. اس کا مطلب یہ ہے آپ ٹھیک پوزیشن پر ہیں. آمین. آپ ٹھیک پوزیشن پر ہیں اور یہ کہ آپ اس پر اختیار رکھتے ہیں اور آپ دہشت زدہ نہیں ہیں. خوف کھانا, دہشت زدہ ہونا اور ڈر جانا اور فکر مندی کا شکار ہو جانا اس بات کی صاف نشانی ہے کہ آپ مخالفوں سے جب دہشت زدہ ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھکانہ اس نے بنایا ہوا ہے. اور یہ پیچھے میں بتا چکا, یہ اسٹرانگ ہولڈز ہیں جو وہ بنائے ہوئے ہوتا ہے. حکمرانی کرنے کے لیے, رولنگ کرنے کے لیے آپ کو اختیار کی ضرورت ہے, اور ٹھیک اختیار کے استعمال کے لیے آپ کو جو ہے وہ کس کی ضرورت ہے؟ اس پیس کی ضرورت ہے. سلامتی, اطمینان, صلح, یہ ساری باتیں ہیں جو پیس کے لیے استعمال ہوتی ہے. صلح, سلامتی, امن, چین, سکون, یہ سب کچھ یہ ورڈز اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. آمین. تو چنانچہ پیس جو ہے از اے اسپرٹ پاور, یہ روح القدس کی پاور ہے. آمین. کیا ہے؟ یہ پاور ہے جو ہولی اسپرٹ ہمیں دیتا ہے. اس لیے بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جو پیس میکرز ہیں اور the sons of God, وہ کیا ہیں؟ وہ خدا کے بیٹے ہیں. جو صلح کراتے ہیں پیس میکر, وہ کون ہے؟ خدا کے بیٹے ہیں. عزیز بہنوں بھائیو غور سے سنیے, وہی شخص جنگ کے لیے کھڑا ہوتا ہے یا اس کی مخالفت کرتا ہے جو باطنی طور پر کیا کرتا ہے؟ روح میں اور مقصد میں مسیح کے سامنے آپ اتنا جھکا چکا ہوتا ہے کہ اسے خدا کا بیٹا کہا جا سکتا ہے. آمین. کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. اور جو خدا کے بیٹے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جہاں وہ ہوتا ہے وہاں خدا ہوتا ہے. آمین. جہاں وہ جاتا ہے خدا جاتا ہے, اور جہاں خدا جاتا ہے وہ جاتا ہے. وہ بے خوف اور پرسکون اور بے باک ہوتے ہیں. آمین. پریز دی لارڈ. اور ان سے غور سے سنیے, سلامتی اس طرح پھوٹتی ہے جس طرح سے آگ سے روشنی اور حرارت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سلامتی ان سے پھوٹتی ہے, ان سے نکلتی ہے, اور وہ کہیں پر بھی کسی بھی جگہ کے اوپر جو ہے خوف اور دہشت کا شکار نہیں ہوتے. اس لیے پولس رسول نے کہا کہ کسی بات میں مخالفوں سے دہشت نہیں کھاتے ہیں. اگر کوئی شخص مخالفوں سے دہشت کھا جاتا ہے,
یہ تو بہت بڑا ہے. بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے وہ شیطان جو ہے بہت بڑا ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں, میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں. وہ ایکسپیرینسڈ ہے, ٹھیک ہے, صدیوں سے جو ہے, ہزاروں سالوں سے جو ہے وہ ایک ہی بات میں فریب دینے, دھوکہ دینے میں وہ ماہر ترین ہے, اور ہمیں اس کو سیکھتے چلے جانا ہے. اور کسی وقت میں جو شیطان کے جو ٹائٹلز ہیں اور وہ کس طریقے کے ساتھ حملہ کرتا ہے اور کس طور پر اس کا ڈیفینڈ ہوتا ہے, میں اس کے اوپر بھی کبھی بات کروں گا. تو آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے کے ساتھ کیا ہوا. وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا ہے, ہم اس کے حد پہ چڑھ جاتے ہیں اور اس لیے دہشت زدہ ہو جاتے ہیں. عزیز بہن بھائیو, دراصل بات یہ ہے, ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر چین بہت دور پڑا ہوا ہے. ہماری زندگیوں میں سلامتی, امن بہت دور ہے. اس لیے جو ہے وہ شیطان یا اس کی چھوٹی سی بدرو بھی کام کر جاتی ہے. اس کی چھوٹی سی جو ہے نکی سی بدرو بھی وہ کام کر جاتی ہے. وہ جو دہشت زدہ ہو جاتا ہے, وہ جو خوف کا شکار ہو جاتا ہے, جو ایک دم سے فکر کے اندر پڑ جاتا ہے. اور فکر اور جو ہے یہ تکلیفیں جو ہے گناہ کا جو ہے وہ گناہ کا اسباب ہیں. بات سمجھ آئی ہے؟ اس لیے ہم اپنے آپ کو جانچیے اور اس کی پڑتال کیجیے. آمین. غور سے سنیے, زندگی کی جنگ میں امن, سلامتی یا چین, سکون ایک کیا ہے, وہ ہتھیار ہے. آمین. آپ کا بھروسہ جو آپ خدا کے اوپر رکھتے ہیں, اس بات کا اعلان ہے کہ ہم اسے شکست نہیں کھائیں گے. آمین. آپ کا بھروسہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہم شیطان سے کیا کریں گے, بولیے, شکست نہیں کھائیں گے. پریز دی لارڈ. اور یاد رکھیے کہ اپنے دشمن پر جو ہے اختیار میں جو پہلا قدم یہی ہے کہ آپ اپنے حالات پر نہیں بلکہ امن اور سلامتی کو قائم کیجئے. آپ کے حالات کیا چل رہے ہیں اس پر نہیں, بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ امن پر ہیں کہ نہیں ہیں, آپ چین پہ ہیں کہ نہیں ہیں, اس کے اوپر توجہ کیجئے. اور جب بھی یسوع مسیح نے شیطان کا سامنا کیا ہے, وہ اسے کبھی خوف زدہ نہیں ہوا, اور اس نے جذبات کے ساتھ اس کا یہ سامنا نہیں کیا, نہ خوف کے ساتھ جب اس کا سامنا کیا, بلکہ یہ جانتا تھا کہ وہ جھوٹا ہے. وہ کسی بھی دوسری بات کے اوپر توجہ نہیں دیتا, بلکہ وہ باپ کی بات کے اوپر توجہ دیتا تھا. ہیلیلویا. صرف خدا کے اطمینان سے جس سے شیطان گھبرا جاتا. آمین. اور یہ اختیار شیطان کے جھوٹ کو تار تار کر دیتا. پریز دی لارڈ. وہ شیطان کے جھوٹ کو کیا کرتا تھا, پھر تار تار کر دیتا. اور بدروہی اس لیے بھاگتی تھی کہ وہ جو خدا کے بڑے اطمینان کے اندر جو ہے وہ کیا ہوا تھا, وہ گرا ہوا ہوتا تھا. اتنا پیس ہوتا ہے, اتنا اطمینان اس کے اندر ہوتا تھا کہ وہ کیا کرتا تھا, جو شیطان بھاگ جاتا. آمین. اور اس کو موقع ہی نہیں ملتا کہ اس کے اندر جو ہے وہ کیا کر سکے, بے چینی پیدا کر سکے, اس کے اندر جو ہے ابتری پیدا کر سکے. اور ہم جو ہے وہ ایک دم سے ابتری, پریشانی اور مصیبت اور فکر کا ایک دم سے وہ شکار ہوتے ہیں. کتنے منٹ میں, ود ان سیکنڈ, ایک لمحے میں جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں, وہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں. یہ اسٹرانگ ہولڈ ہونے کا نشاندہی ہے, یہ ٹھکانوں کا ہونا جو ہے یہ نشاندہی ہے کہ دشمن کے ٹھکانے زندگیوں کے اندر پائے جاتے ہیں. اور ٹھکانوں کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ شیطان نے وہ اسٹرانگ ہولڈ جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں, وہ قلعے بنائے ہوئے ہیں. اور قلعے ایک دن کے اندر نہیں بنتے, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. قلعے بنتے بنتے ٹائم لگتا ہے. ٹھکانوں کو جو ہے مسمار کرنے کے لیے آپ کو رولنگ کرنا ہوگی, اور جو رولرز ہیں وہ اسی وقت اپنے اختیار کو استعمال کر پائیں گے جہاں پر اطمینان ہوگا. ہمارا ملک اسی وقت ترقی کرے گا جب پیس ہوگا, جہاں پر جو ہے پہ ارتعاش رہے گا, ہر وقت ہل جل رہے گی. ان ملکوں کے اندر کبھی ترقی نہیں ہوتی ہے, ان زندگیوں کے اندر کبھی بھی ترقی نہیں ہوتی جو ہل جل کا جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں, جن کے پاؤں کبھی قائم نہیں ہوتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ داؤد ساری زندگی کیا کرتا رہا, جنگ کے اندر رہا, لیکن خدا نے کہا کہ تو میرے گھر کو نہیں بنائے گا, تیرا
بیٹا بنائے گا، اور جب اس کے بیٹے کے جو ہے حکومت کے اندر پیس آیا تو جو ہے تعمیرات ہونا شروع ہوئی، اور اسی دوران میں ہیکل بننا شروع ہوئی ہے، اور وہاں پر ہیکل تعمیر ہوئی ہے۔ عزیز بہنوں بھائیو، جہاں پر پیس ہوگا وہاں پر جب بلڈ اپ ہوں گے، اور جہاں پر پیس نہیں ہوتا وہاں پر توڑ پھوڑ ہوتی ہے، وہاں پر جو ہے وہاں پر چیزیں جو ہے اپنے آرڈرز کے اوپر نہیں ہوتی ہیں، وہ جو ہے بکھری ہوئی نظر آتی ہیں، اور اس کو سمیٹتے سمیٹتے کئی دفعہ زندگیاں گزر جاتی ہیں، کئی دفعہ جو ہے جنریشن ٹو جنریشن جو ہے یہ سلسلے جاری اور ساری رہتے ہیں، اور جو ہے نسل تباہ ہوتی رہتی ہیں، اور ان کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ جو ہے بلڈ اپ ہو سکے۔ آج آپ کو طریقہ بیان کر رہا ہوں کہ سکون اور سلامتی پیس کو اپنی زندگی کے اندر لیجئے اور نسلوں تک رولنگ کیجئے۔ آمین۔ کہاں تک؟ نسلوں تک رولنگ کرنے کا جو ہے بائبل مقدس جو ہے وہ اس بات کی جو ہے وہ نشاندہی کرتی ہے۔ اب اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ جب زبور 23 پڑھتے ہیں جو ہے وہ آپ کو بیسٹ جو ہے وہ چیز نظر آئے گی، ریسٹ بیفور رول، یعنی پیس بیفور رول۔ یہ ریسٹ اسی وقت زندگیوں کے اندر آتا ہے جب پیس کے اندر ہوتے ہیں۔ رول کرنے سے پہلے آپ کی زندگی کے اندر ریسٹ نہیں ہے، آپ کے اندر جو ہے آرام نہیں ہے، چین نہیں ہے، پیس نہیں ہے، رول نہیں کر سکتے ہیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، وائے بلکہ تو میرے ساتھ ہے۔ پریز دی لارڈ۔ جو ہے داؤد نے جو ہے شیروں اور ریچھوں کا سامنا کیا، لیکن آج جو ہے وہ موت کی وادی میں کھڑا ہے، موت کی وادیوں کے اندر کھڑا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ آپ دیکھیے کہ موت کی وادی میں کھڑا ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ریچھ مارنا جو ہے شیر مارنا یہ تو آسان ہو سکتا ہے، جو ہے فلسطی جو ہے اس نے اس کا سر قلم کر دیا، لیکن آج وہ موت کی وادی میں کھڑا ہے، وہ موت کی وادیوں میں وہ جو ہے وہ گزر رہا ہے۔ اس نے کہا میں نہیں ڈروں گا۔ اگر داؤد خوف زدہ ہوتا، اگر داؤد کے اندر دہشت آتی تو وہ اس موت کی وادی میں جو ہے وہ مر جاتا، لیکن تو کیا ہے؟ میرے ساتھ ہے۔ آمین۔ پھر وہ کیا کہتا ہے اسی زبور میں؟ وہ کیا کہتا ہے؟ تو میرے دشمنوں کے روبرو کیا کرے گا؟ میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ عزیز بہنوں بھائیو، جلد ہی آپ کی جنگ جو ہے آپ کا کھانا بن جائے گی۔ پریز دی لارڈ۔ ایک بیسٹ میل کھانا چاہتے ہیں، اگر بیسٹ میل اپنی زندگی کے اندر لینا چاہتے ہیں، وہ بھی جنگ کا۔ پریز دی لارڈ۔ میرے دشمنوں کے روبرو کیا کرتا ہے؟ میرے جو ہے وہ دسترخوان بچھاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص جو ہے پیس کے اندر ہوتا ہے، سلامتی کے اندر، اطمینان کے اندر وہ ہوتا ہے۔ آمین۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا خدا اس ساری کائنات کے اوپر کیا کرتا ہے؟ وہ رول کرتا ہے۔ کیا اس بات پہ کوئی انکار ہے؟ ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ایل شدائی۔ وہ کیا ہے؟ وہ آل مائٹی گاڈ ہے۔ آمین۔ وہ قادر مطلق خدا ہے، اور وہ کل کائنات کا کیا ہے؟ بولیے، خالق اور مالک ہے۔ وہ اختیار کل رکھتا ہے۔ آمین۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ آمین۔ اس کی ریزن یہ ہے، وہ اطمینان کا کیا ہے؟ وہ چشمہ ہے۔ کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے۔ مکاشفہ 4 باب اور اس کی 6 آیت کے اندر آپ اس کے جو ہے اس رولنگ کو سمجھ سکتے ہیں کہ خدا تک نشین ہے۔ خدا کیا ہے؟ بولیے، تک نشین ہے۔ اور وہ کیسے تک نشین ہوتا ہے؟ دوسری آیت میں لکھا، فوراً میں روح میں آ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک تخت ہے، تخت رکھا ہے، اور اس تخت پر کوئی بیٹھا ہے، اور جو اس پر بیٹھا ہے وہ سنگ یشب اور عقیق سا معلوم ہوتا ہے، اور اس تخت کے گرد زمرد کسی ایک دھنک معلوم ہوتی ہے، اور اس تخت کے گرد 24 تخت ہیں، اور ان تختوں پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں، اور اس تخت میں بجلیاں اور آوازیں اور گرجے پیدا
ہوتی ہیں اور اس تخت کے سامنے آگ کے ساتھ چراغ جل رہے ہیں. یہ خدا کی 7 روحیں ہیں اور اس تخت کے سامنے گویا شیشے کا سمندر بلور کی مانند ہے. آمین. اس تخت کے سامنے کیا ہے بولیے؟ شیشے کا سمندر بلور کی مانند ہے. Before the throne there was as were a sea of glass like crystal. Amen. کیسا ہے؟ A sea of glass like crystal. کیسا ہے وہ؟ آپ نے کبھی شیشے کا سمندر دیکھا ہے؟ کوئی ایسا سمندر جو ہے آپ شیشے کا سمندر ہو، کرسٹل ہو، ٹھیک ہے، شفاف. کرسٹل کا مطلب شفاف، بالکل شفاف، آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہوں، اور شیشے کا سمندر ہو، ٹھیک ہے. اور شیشے کا جب سمندر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے یہ شیشہ ہے، آپ کو کہیں پر بھی کوئی لہر نظر آ رہی ہے اس کے اندر؟ کوئی آپ کو ارتاش نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. کبھی آپ اس کو یہ ٹرانسپیرنٹ ہے، یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے، یہ کرسٹل ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آگے اندر سب کچھ جھانک سکتے ہیں. ٹھیک ہے. گلاس کے اندر آپ ارتاش نہیں دیکھتے ہیں، گلاس کے اندر آپ جو ہے وہ لہریں نہیں دیکھتے ہیں. یہ خدا کے سامنے جو ہے یہ شیشے کا سمندر ہے، لیکن جو سمندر کی اپنی جو نیچر ہے وہ کیا ہے؟ یسایہ 57 چیپٹر کے اندر آپ پڑھیے. یسایہ 57 چیپٹر اور اس کی ورس جو ہے یہ 20ویں ہیں. کوئی جماعت میں پڑھ سکتا ہے؟ یسایہ 57 چیپٹر اس کی 20th ورس. لیکن شریر تو سمندر کی مانند ہے جو ہمیشہ موجزن اور بے قرار ہے، جس کا پانی کیچڑ اور گندگی اچھالتا ہے. آمین. شریر سمندر کی مانند ہے. سمندر کی مانند کیا ہے؟ شریر کا جو ہمیشہ موجزن رہتا ہے، موجزن، بے قرار، جس کا پانی کیا کرتا ہے؟ کیچڑ اور گندگی اچھالتا ہے. سمندر کی نیچر کیا ہے؟ وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ موجزن رہتا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے. ٹھیک ہے. مد و جزر، ٹائڈز، آپ سمجھتے ہیں مد و جزر کسے کہتے ہیں؟ سورج کی بہت روشنی ہوگی تو بہت لہریں اٹھے گی، مدھم ہوتی چلی جائیں گی تو نیچے چلے جاتا ہے. یہ ایسا ہی چلتا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے. یہ سمندر کی نیچر ہے. کبھی آپ سمندر کو ساکت نہیں دیکھیں گے، بے قرار جو ہے، بے قرار اسے دیکھیں گے. وہ جو ہے وہ موجزن ہر وقت اوپر نیچے اچھلتا کودتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ کیچڑ اچھالتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ گندگی اچھالتا ہے. آپ پوری دنیا کا جو ہے کوڑا اس کے اوپر اندر ڈال دیجئے سمندر کے اندر، وہ کیا کرے گا؟ سمندر جو ہے وہ پوری گندگی کو باہر اچھال دے گا، وہ سارے کیچڑ کو کیا کرے گا؟ وہ باہر اچھال دے گا. یہ اس کی کیا ہے؟ نیچر ہے. لیکن آسمان کے اوپر بھی سمندر ہے، لیکن وہ سمندر کیسا ہے؟ وہ موجزن نہیں رہتا. آمین. وہ جو ہے اس کے اندر لہریں نہیں آتی ہیں، وہ بے قرار نہیں رہتا ہے. اس لیے خدا کبھی وری نہیں ہوتا ہے، خدا کبھی جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پریشان نہیں ہوتا ہے. خدا کے اندر جلدی نہیں پا جاتی ہے، اور وہ اس کے سامنے ایسا سمندر ہے جو شیشے کی مانند ہے. اس کا مطلب ہے یہ اس کی نیچر کو بیان کیا ہے. خدا جو اطمینان کی حالت کے اندر یہ ساری کائنات کو جو وہ سنبھالتا ہے. آمین. آپ بات کو سمجھ آئی ہے آپ کو کہ کس طریقے کے ساتھ خدا رول کرتا ہے؟ خدا رول کس طریقے کے ساتھ کرتا ہے؟ پیس کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ. اس کے سامنے جو سمندر ہے وہ کبھی موجزن نظر نہیں آئے گا. وہ کرسٹل کلیئر ہے، وہ گلاس کی طرح ہے، اور اس کے سامنے جو ہے وہ ارتاش نہیں ہے. اس کی زندگی کے اندر خدا کے اندر ارتاش نہیں ہے، خدا کے اندر فکر مندی نہیں ہے، خدا کے اندر جو ہے وہ موجزن نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ پیس کے ساتھ یہ پوری کائنات کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. وہ کیوں رول کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر کیا ہے؟ وہ بالکل جو ہے اطمینان ہے. آمین. اس لیے یسوع مسیح نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار کیا ہے؟ وہ میرے پاس. وائے؟ اس لیے کہ اس نے کہا میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں. آمین. اس کے پاس پیس ہے. جس کے پاس پیس ہے وہ رول کرتا ہے. آمین.
उसने दुश्मन को मारा, उसने कब्र और मौत के ऊपर गलबा हासिल किया विद पीस, हालेलुया। वो किस तरह सलीब के ऊपर जो है वो फातेहमंद हुआ विद पीस, हालेलुया। वो किस कदर जो है ट्रायल का जो है उससे सामना किया विद पीस। इसलिए अजीज बहन भाइयों, आप अंदाजा कीजिए कि खुदा के अंदर बेचैनी बेकरारी नहीं है। कोई चीज़ खुदा को परेशान नहीं कर सकती है और ना ही कोई हालात उसको परेशान कर सकती हैं। आमीन। इसलिए आप जो है उस समुद्र का, उसके सामने ऐसा समुद्र है जो पूर्ण सुकून है, क्रिस्टल क्लियर है, ग्लास की तरह है। आमीन। शीशे का समुद्र है, ब्लोर की मानंद है, यानी क्रिस्टलाइज है। आमीन। उसको आप जो है इस हालत में देख सकते हैं। और मजे की बात यह है, खुदा हमारा बाप है और यरूशलेम हमारी माँ। आमीन। मगर आलम बाला की यरूशलेम आजाद है और वही हमारी माँ है। आमीन। तो आप अंदाजा ये कीजिए कि आप अगर खुदा के ऊपर भरोसा और यकीन करते हैं, अगर आप जो है खुदा के ऊपर जो है अपनी आंखें लगाए हुए होते हैं, तो समझ लीजिए कि आप जो है पीस अपनी जिंदगी के अंदर रखते हैं और यही पीस आपको क्या करेगा? रूलिंग बख्शेगा, आपको अथॉरिटी बख्शेगा और यही अथॉरिटी आपको रूल करने के लिए जो है वो काफी होगी। आमीन। अगर आप दुश्मनों के ऊपर हुक्मरानी करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूर है कि आपके पास या वो पीस हो और ये पीस आपको इख्तियार बख्शेगा। खुदा सारी कायनात के ऊपर इख्तियार रखता है, इसलिए कि वो इत्मीनान का वो चश्मा है। प्रेज द लॉर्ड। और ये आपको जो इंकरेजमेंट देना चाहता हूं कि हम भी अपने दुश्मन के ऊपर जो हमें खौफ के अंदर, फिक्र के अंदर, तकलीफ और जबर और जुल्म के अंदर वो रखता है और हमारे अंदर घुसा हुआ है, ठिकाने बनाए हुए हैं और उसने जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बनाए हुए हैं, उसको वहां से निकाल सकते हैं। कैसे? अगर हम उसकी जगह पीस को जगह देना शुरू करें। अगर हम जो है पीस को अपने अंदर आने देंगे तो आप इख्तियार इस्तेमाल करेंगे, इख्तियार आपको रूलिंग करने की तौफीक देगा। आमीन। इफिसियों 2 बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, बस तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के होगे हो। इसलिए जो खुदा से पैदा हुआ है और जो नए सिरे से पैदा हुए हैं उनके हक में जो है ज़बूर नवीस ने क्या कहा है, गौर से सुनिए। ज़बूर 110 उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। आमीन। तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। ये क्राइस्ट के हवाले से है और क्राइस्ट के अंदर इफिसियों 2 बाब 6 आयत के अंदर ये आयत पढ़िए मेरे साथ। इफिसियों 2 बाब उसकी 6 आयत। और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ खिलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ज़बूर 110 उसकी पहली आयत में लिखा है, तू मेरे दाहिने हाथ क्या कर जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। आमीन। इसलिए ज़बूर 110 उसकी 2 आयत में लिखा है, तू अपने दुश्मनों में हुक्मरानी कर। जो बात मैं आपको सिखा रहा हूं, तू अपने दुश्मनों में क्या कर? हुक्मरानी कर। खुदा तेरे जोर का साथ सयून से भेजेगा। तू अपने दुश्मनों में क्या कर? हुक्मरानी कर। हाउ? जब आप जहां खुदा की पर भरोसा करते हैं और वो खुदा क्या है? इत्मीनान का चश्मा। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है वो क्या करेगा? जो है रोमियो 16 बाब उसकी 26वीं आयत के मुताबिक, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? बोलिए। वो आप ही क्या करेगा? शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे कुचलवा देगा। याद रखिए, ये खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है वो ही कर सकता है, क्योंकि उसके पास इख्तियार है और वो रूल करता है। हालेलुया।
आमीन। और जो रूल करता है वो आपको ये इख्तियार देता है, और हमारे पास ये इख्तियार है, हमारे पास ये प्रोविजन है। आमीन। ये हमारे पास प्रोविजन है, और प्रोविजन क्या है कि हम यीशु मसीह में आसमानी मकामों पर बैठाए गए हैं, और जो दाहिने हाथ बैठा है उनको वो फरमाता है तू बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। हालेलुया। खुदावंद तेरे जोर का सा सयून से भेजेगा, तू अपने दुश्मनों में हुक्मरानी कर। अजीज बहनों भाइयों, जो है अगर आप अपने दुश्मनों के ऊपर हुक्मरानी करना चाहते हैं, अगर दुश्मन इब्लीस के ठिकानों को जब मसवार कर देना चाहते हैं, यू नीड अ पीस। हालेलुया। आपको पीस की जरूरत है, आपको इत्मीनान की जरूरत है। ये कहां से हासिल होता है, ये कहां से मिलता है, इसका चश्मा कौन है, इसका सोर्स कौन है, इसका ओरिजिन कौन है? वो कौन है? बोलिए खुदा, क्राइस्ट, होली स्पिरिट। आमीन। Christ, Holy Spirit and a God Father। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, क्राइस्ट, ठीक है, जो मौत और कब्र पर गालिब आया है और जो इत्मीनान ऑफर करता है। एंड होली स्पिरिट क्या कहता है? मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, द सोर्स। प्रेज द लॉर्ड। सोर्स कौन है? बोलिए होली स्पिरिट। सोर्स कौन है? क्राइस्ट। सोर्स कौन है? खुदा बाप। इसलिए अजीज बहनों भाइयों, कौन चाहता है कि अपने दुश्मनों पर हुक्मरानी करे? हम में से कौन है जो हुक्मरानी करना चाहता है? आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उस वक्त तक आप शैतान पर इख्तियार नहीं रख सकते जब तक कि खुदा का इख्तियार आप पर कायम ना हो। और जो खुदा के इख्तियार में है, गौर से सुनिए, क्योंकि वो रूल करता है, और उसके सामने समुंदर का जो है शीशे का समुंदर है, ब्लोर की मानद। और हमारे सामने समुंदर कौन सा है? जो हमेशा मौजूद रहता है। हम जिस जगह के ऊपर है, हमारे समुंदर कैसे हैं? बोलिए मौजूद रहते हैं, बेकरार रहते हैं, कीचड़ और गंदगी उछालते हैं। क्या उछालते हैं? बोलिए कीचड़ और गंदगी। ये शरीर है, ये शरीर जो है समुंदर की मानंद है, जो क्या करता है? मौजन रहता है, जो बेकरार रहता है, जो क्या करता है? गंदगी और कीचड़ उछालता है। चनाचे ये अंदर है, अंदर से चनाचे जो जिस जिंदगी के अंदर कीचड़ है, जिसकी जिंदगी के अंदर जो है वो गंदगी है, हरामकारी है, जनाकारी है, जो है बदकारी है, नशाबाजी है, झूठ है, फरेब है, हसद है, यह लड़ाई झगड़ा है, बिदतें हैं, जो है गलत तालीमात है, उनके अंदर से कीचड़ है, ये कीचड़ है, ये गंदगी है। और वो क्या रहता है? बोलिए ऊपर नीचे और मौजूदन, ऊपर नीचे और मौजूदन। लेकिन जो खुदा के इख्तियार में है, उसके सामने कैसा समुंदर है? बोलिए शीशे की मानंद। और कैसा? बोलिए ब्लोर की मानंद है, क्रिस्टल क्लियर। हालेलुया। ग्लास लाइक क्रिस्टल। वो ऐसा, वो एक आम ग्लास नहीं बल्कि क्रिस्टल ग्लास। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। चनाचे आपको किसके इख्तियार के अंदर आना होगा? या खुदा के इख्तियार के अंदर आना होगा। और जो ही आप खुदा के इख्तियार में आती हैं, वो इत्मीनान का चश्मा जल्द ही शैतान को आपके पांव के नीचे कुचलवा देगा। आमीन। और ये इख्तियार वाले हैं जो कुचल डालते हैं। इसलिए अजीज बहन भाई, रूलिंग से पहले आपको क्या चाहिए है? यह वो आपको पीस चाहिए है। जब आपके अंदर पीस होगा, आपके अंदर पावर आएगी, और पावर जो है वो आपको, आपके इख्तियार को जोरावर बना सकती है। आमीन। अपने इख्तियार को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और आज से ये इख्तियार इस्तेमाल करना शुरू करें। ये इख्तियार आपके दरमियान में है, ठीक है? आपका इख्तियार आपके दरमियान में है। इससे पहले पीस आएगा और इसके बाद रूलिंग आएगी, जो है पीस, पावर एंड रूलिंग। पीस, अथॉरिटी एंड जो है वो रूलिंग। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, हम तीसरी चीज़ को पहले करना चाहते हैं, हम रूल करना चाहते हैं, हम हुक्मरानी करना चाहते हैं। जो है कहते हैं हमारे पास इख्तियार है, लेकिन इख्तियार इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि हमारे पास पीस नहीं है। आइए अपने आप को खुदा के ताबे करें, उसके इख्तियार के अंदर करें, जहाँ ताकि हमारे समुंदर भी शीशे की मानद बन जाएं।
ہمارے یہ سمندر بھی بلور کی مانند ہو جائیں، یعنی آپ بھی یا اپنے آپ کو خدا کی دائیں طرف بیٹھا ہوا دیکھیں، جو یسوع مسیح میں شامل ہیں وہ اس کے ساتھ جلائے گے اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بولیے، دوسرا باب 6 آیت میرے ساتھ پڑھیے، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے، میرے پیچھے بولیے، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے، زور سے بولیے، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر، یہ بات زور سے بولنی ہے، اس کے ساتھ بٹھایا، اس کے ساتھ بٹھایا۔ ارے بہنوں بھائیوں، جو اس کے ساتھ بیٹھے ہیں جہاں وہ رول کرتے ہیں، وہ اختیار رکھتے ہیں، اور وہ دشمن کو جہاں کچل ڈالتے ہیں۔ آمین۔ کون سی چیز ہے جو کچلی نہیں جا رہی ہے؟ جو ہے آسمانی مقاموں پر پھر جا کر بیٹھیے، کہہ دیجئے خداوند میں تیرے ساتھ آسمانی مقاموں پر بیٹھنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے ٹھیک بیٹھ، میں تجھے دعوت دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تو توبہ کر، اس سے پہلے جو ہے وہ کیا کر، جو ہے معافی مانگ، اس سے پہلے کیا کر، پانی کا بپتسمہ لے کر آنا، اس سے پہلے جب مجھے قبول تو کر لے، میرے اختیار کو قبول کر، میرے پر بھروسہ تو کر، میرے پاس یقین کر، پھر میں تجھے دعوت دوں گا، تجھے کوئی طاقت روک نہیں پائے گی، کہ تجھے جو ہے میرے ساتھ بٹھانے میں کوئی طاقت جو ہے وہ روک نہیں پائے گی۔ لیکن یہ کر کے آنا۔ آمین۔ اگر آپ یہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اس آسمانی مقام پر بٹھائے دیے جائیں، تو پھر یہ کر لیجئے، یہ آپ کو آفر ہے۔ اپنے سروں کو جھکائیں۔ بیٹر گراؤنڈ آف مائنڈ میں یا پیس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر پیس ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ نے جنگ جیت لی، آپ نے اپنے آپ کو فتح کر لیا، آپ نے شیطان کے سارے سٹرونگ ہولڈز کو جو سوچوں اور تصورات کے ذریعے سے ہماری زندگیوں کے اندر قائم ہیں، ہم نے اس کو ڈھا دیا، اور ہم نے جو ہے کرائسٹ لائکنیس کو جو ہے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ جگہ دے دی۔ آئیے خدا کی حضوری کے بادل کو اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ لے لیجئے، خدا کی حضوری کا سٹرونگ ہولڈ اپنے اندر بنائیے، تاکہ دشمن کے سارے ٹھکانے اپنی جگہوں سے ہل جائیں اور وہ دور ہو جائیں، اور اس کی جگہ جو ہے یسوع مسیح کا اطمینان، خدا کا اطمینان، ہولی اسپرٹ کا اطمینان آپ کی زندگی کے اندر آ جائے، خدا سلوس کا اطمینان آپ کو چھو لے۔ کون تیار ہے؟ آئیے۔ اے خداوند میں تیار ہوں، میں رول کرنا چاہتا ہوں، میں حکمرانی کرنا چاہتا ہوں، میں اختیار استعمال کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے اطمینان سے بھر دے۔ میری زندگی میں کئی ایسی جگہ ہیں، میری زندگی کے کئی ایسے پہلو ہیں جس میں بے اطمینانی ہے، بے قراری ہے، جو موجزن رہتا ہے، جس میں ارتعاش پا جاتا ہے، جس میں ہمیشہ ہل جل رہتی ہے، اور میں وہ قائم نہیں ہے۔ اے خداوند اس نے میری زندگی کو اجیرن کر دیا ہے، میری زندگی کو خراب کر دیا ہے، اس خیالات نے، اس سوچ نے، اس پہلو نے میری زندگی کو تباہ برباد کر دیا ہے۔ لارڈ میں اس کو تیرے تابع کرتا ہوں، میں اس کو تیرے تابع کرتا ہوں، میں اس کو قید کر کر تیرا فرما بردار بناتا ہوں۔ میں اسی خیال کو جو تیری پہچان کے خلاف ہے، جو تیرے علم کے خلاف ہے، تیری ذات کے خلاف ہے، میں اسے بھی اسی وقت اسی لمحے پکڑتا ہوں، اسے تیرے تابع کرتا ہوں۔ لارڈ اسی وقت اسی لمحے میں اپنے آپ کو تیرے تابع کرتا ہوں۔ آئیے اپنے آپ کو تابع کرنا شروع کریں۔